أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله المنعم وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا۔ میرے پیارے دوستانو بزرگان، آج کا ہمارا چھٹا سبق ہے مسئلہ جبر و اختیار کے بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ مسئلہ جبر کیا ہے اور مسئلہ اختیار کیا ہے۔ تو آج بہت ہی دلچسپ ٹائٹل ہے اور موسٹ انفارمیٹیو نالج ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جبر کی معنی کرتے ہیں اور اس کے بعد اختیار کی، اور یہ کون سی اصطلاحیں ہیں۔ اصطلاحیں ہمیں کس چیز کو روشن کرنا چاہتی ہیں۔ تو الفاظ سے ہی بات واضح ہو رہی ہے کہ جبر کی معنی کیا ہے؟ زور زبردستی، کہ جس میں ہمارا اختیار نہ ہو۔ جبر ایک عقیدہ ہے جس کے عقیدے رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں مجبرہ۔ ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ وہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان انجام دیتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، وہ سب مجبوراً کرتا ہے اور اس سے اللہ کراتا ہے۔ یہ مجبرہ یہ مجبرہ کہتے ہیں، جو جبر کے قائل ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے کٹھ پتلی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ درخت کا پتا بھی یہاں تک ہل نہیں سکتا جب تک اسے خدا نہ کہیں۔ تو یہ عقیدہ جبر کا بہت سارے فرقے رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اہل تصنع کے دو فرقے ہیں، ایک ہیں معتزلہ اور دوسرے ہیں اشاعرہ۔ جو اشاعرہ ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں میں مجبور ہیں، حتیٰ کہ جو ہم چھینٹ لگاتے ہیں وہ بھی خدا کراتا ہے ہم سے۔ اور جو معتزلہ ہیں وہ خدا کے عادل ہونے کا قائل ہیں، جیسے فقہ جعفریہ کو ماننے والے شیعہ اثنی عشری مانتے ہیں۔ تو شیعہ کس بات کو مانتے ہیں؟ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں میں مختار ہیں، یعنی ہمیں اختیار دیا گیا ہے، جو چاہیں کریں جو چاہیں نہ کریں۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم یہ چھری یا چاقو کسی کے پیٹ میں گھونپ دیں یا ثمرات کو کاٹنے کے لیے یا فروٹ کو کاٹنے کے لیے، سبزیوں اور پھلوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کریں۔ تو اور شیعہ اثنا عشریہ کا یہی عقیدہ ہے، اور شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم برائیاں کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہوتی ہیں، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی ہماری طرف سے، چونکہ
اگر سب کچھ خدا کراتا تو پھر قیامت کے دن میزان کا کیا فائدہ، عمل کے تولنے کا اور حساب کتاب کا کیا فائدہ؟ جب سب کچھ خدا کرائے گا تو پھر جنت و جہنم کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ عقیدہ جبر صحیح ہے جن کے ماننے والے مجبرہ ہیں، یا عقیدہ اختیار صحیح ہے جن کو ہم مختار کہتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ چھٹا سبق مسئلہ جبر و اختیار۔ اس سبق میں ہم عدل الہی سے جڑے اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اس کا تعلق جبر و اختیار سے ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے 10 اسباق میں توحید کے علاوہ جتنے مسائل اور ٹائٹل پڑھے ان سب کا تعلق توحید سے تھا، تو ایسے ہی اب دوسرے سیکشن میں جتنے 10 اسباق ہم پڑھیں گے تو عدل کے علاوہ جتنے مسائل ہوں گے اور جتنے ٹائٹلز ہوں گے ان سب کا تعلق عدل الہی سے ہوتا ہے، اس کا ریلیشن شپ عدل الہی سے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں، تو عقیدہ جبر کے قائل کہتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہیں، وہ کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کر سکتے۔ انسان کے جسم کے تمام اعضاء ایک مشین کے پرزوں کی مانند ہیں۔ جس طرح ایک مشین کے کل پرزے جبری طور پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی تمام حرکات و سکنات میں مجبور ہیں۔ اس مسئلے کا تعلق ان مباحث سے ہے جو صفات ربوبیت سے متعلق ہیں۔ مسئلہ عقیدہ جبر و اختیار کا عدل الہی سے گہرا تعلق ہے۔ مسئلہ جبر و اختیار کا تعلق اشاعرہ جو حسن و قبح کے قائل نہیں ہیں، اشاعرہ جو حسن و قبح عقلی کے منکر ہیں، عقیدہ جبر کے قائل ہیں، وہ عدل الہی کو اس لیے نہیں مانتے کہ عقیدہ جبر کو مان لینے کے بعد عدل الہی کو ماننے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک بات، مسئلہ جبر و اختیار کا تعلق صرف مسلمان فرقوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ غیر مسلموں میں بھی موضوع بحث رہا ہے۔ جبر و اختیار کے متعلق فلاسفہ، متکلمین اور محدثین نے اپنے نظریات کے اس بات کے لیے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں۔ مسلمانوں میں عقیدہ جبر کی آبیاری حکومتوں نے کی ہے، کیونکہ اس عقیدے کی وجہ سے انہیں ہر طرح کی تنقید سے آزادی مل جاتی ہے اور عوام ان کے مظالم کو نوشتہ تقدیر سمجھ کر چپ رہنے میں ہی اپنے ایمان کی عافیت سمجھتے تھے۔ اہل سنت عقائد میں ابو الحسن اشعری کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کی نسل سے تھے۔ ان کے مطابق یہ دنیا ایک پتلی گھر کی طرح ہے۔ اور انسان خدا کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی ہے۔ خدا جیسے انسان کی ڈور ہلاتا ہے، انسان ویسے ہی کام کرتا ہے۔ انسان خود سے اچھا یا برا کچھ نہیں کرتا اور وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں آیہ کریمہ کی تلاوت کی، تو جیسے ہی آپ نے قرآن کی آیت کو سماعت کیا ہوگا تو آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ ہم
اپنے عقیدوں میں، اپنے اعمال میں مختار ہیں یا مجبرہ ہیں، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تو لوگوں کو ہدایت دے دی ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ شکر کریں یا کفر کریں۔ تو اس سے کیا واضح ہوا کہ قرآن نے ہمیں کیا عقیدہ بتایا ہے، کون سا عقیدہ صحیح ہے؟ لہذا اختیار کا عقیدہ صحیح ہے اور جبر کا عقیدہ غلط ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم چند نکات کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کوئی بھی ارادہ کرنے میں آزاد ہے۔ مثلا وہ اپنے دوست کی مالی مدد کرے یا نہ کرے، پیاس لگنے کے باوجود پانی پیے یا نہ پیے، اور زیادتی کرنے والے شخص کو معاف کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ بیماری کی وجہ سے ہلتے ہیں اور جس کے ہاتھ اپنی مرضی سے ہلتے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ وہ اپنے ارادے میں بالکل آزاد ہے، تو پھر مسلمانوں کا ایک فرقہ عقیدہ جبر کا قائل کیسے ہو گیا؟ اس سوال کے لیے ہم کچھ جوابات کو مرمت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان پر ماحول کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تربیت، نصیحت، تبلیغ اور رسم و رواج بھی انسان کی سوچ اور روح کو متاثر کرتے ہیں۔ نیز معاشی حالت اور وراثت کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ با اختیار نہیں ہے، بلکہ اندرونی و بیرونی عوامل کی وجہ سے وہ ایک کام انجام دیتا ہے۔ اگر یہ عوامل نہ ہوں تو انسان وہ کام ہی نہ کر سکے۔ ان عوامل کو ماحول کا جبر، معاشی حالات کا جبر، تعلیم و تربیت کا جبر اور وراثت کا جبر کہا جاتا ہے۔ مجبرہ یعنی جبر پر اعتقاد رکھنے والے افراد کی غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے وقت اس بنیادی نقطے کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ہماری بحث گوناگون ناقص اسباب سے متعلق نہیں بلکہ کامل اسباب سے متعلق ہے۔ بألفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور فکر پر ماحول، رسم و رواج اور معاشی حالات کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ ان تمام اسباب کے باوجود پھر بھی آخری فیصلہ انسان ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی جابرانہ، آمرانہ اور غیر عادلانہ نظام میں غلط کام کے مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم غلط کام کرنے پر مجبور نہیں ہوتے۔ ہم اپنی مرضی سے اس نظام کے رنگ میں خود کو رنگ لیتے ہیں اور غلط کاموں سے بچنے کی بجائے اسی طرف چل پڑتے ہیں جدھر کو ہوا چلتی ہے۔ اس نظام میں رہتے ہوئے ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم ظلم نہ کریں، رشوت نہ لیں اور فحاشی کے اڈوں پر نہ جائیں۔ تاریخ عالم پر ایک نظر، صفحہ نمبر 98، اس پر جواہر لال نہرو لکھتے ہیں۔ یہ تاریخ عالم پر ایک نظر کتاب ہے جو غیر مسلم جواہر لال نہرو کی لکھی ہوئی ہے۔ وہاں وہ لکھتے ہیں کہ
تاریخ محض بڑے آدمیوں، بادشاہوں اور شہنشاہوں وغیرہ کے کارناموں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے یہی معنی ہے تو اسے اب اپنی دکان اٹھا دینا چاہیے، کیونکہ اب بادشاہ اور شہنشاہ بھی دنیا کے پردے سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ان عورتوں اور مردوں کو جو در حقیقت بڑے ہیں، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے تخت اور تاج اور جواہرات اور القاب اور آداب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی تو صرف بادشاہوں اور رئیسوں کو ضرورت ہوتی ہے، جن کے پاس اپنی بادشاہتوں اور ریاستوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اپنی اس بے مائیگی کا پردہ ڈھانکنے کے لیے قیمتی پوشاکیں اور ردیاں اور وردیاں پہن لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم سے بہت سے لوگ اس ظاہری ٹیپ ٹاپ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور بقول شاعر کے یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہر شخص کو جس کے سر پر تاج ہو دل کا بادشاہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ محض ملک کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اصل تاریخ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کے چند افراد کا تذکرہ کر دے، بلکہ ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے جن سے قوم بنتی ہے، جو محنت کرتے ہیں، جن کی محنت سے زندگی کی ضروریات اور تعیشات مہیا ہوتی ہیں، اور جن کا ہزاروں صورتوں سے ایک دوسرے پر عمل اور رد عمل ہوتا ہے۔ انسان کی اگر ایسی تاریخ لکھی جائے تو وہ یقیناً دلچسپ ہوگی۔ وہ گویا ایک داستان ہوگی اس جنگ کو جو انسان ابتدائے آفرینش سے اب تک فطرت اور عناصر وحشی درندوں اور جنگلوں سے کرتا رہا ہے، اور اس شدید تر جنگ کی جو اس نے اپنے بعض ہم جنسوں کے خلاف کی، یعنی ان لوگوں کے خلاف جو اسے دبانے اور اپنے نفع کی خاطر لوٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ داستان ہوگی اس جد و جہد کی جو انسان نے غذا کی فراہمی کے لیے کی، چونکہ زندہ رہنے کے لیے خوراک، مکان اور سرد آب و ہوا میں لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جن لوگوں کے اختیار میں تھیں وہ انسان پر حکومت کرنے لگے۔ ہمارے حاکموں اور آقاؤں کو اس لیے ہم پر اختیار حاصل ہوا کہ زندگی کی چند ضروریات ان کے قبضے میں تھیں، اور اسی کی بدولت ان کو یہ طاقت مل گئی کہ وہ ہم پر بھوکوں مار مار کر غلام بنا رہے ہیں، اور اسی کی بدولت ان کو یہ طاقت مل گئی کہ وہ ہم کو بھوکوں مار مار کر غلام بنائے رکھیں۔ چنانچہ ہم آئے دن یہ عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ مٹھی بھر آدمی بڑی بڑی قوموں کو لوٹ رہے ہیں، بہت سے لوگ بغیر محنت کے کما رہے ہیں، اور محنت کرنے والے بے شمار انسان بھوکوں پر مر رہے ہیں۔ اس وحشی آدمی نے جو جنگلوں میں شکار کھیلا کرتا تھا، رفتہ رفتہ ایک خاندان بنا لیا۔ اب سارا گھر مل جل کر ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرنے لگے۔ پھر بہت سے خاندان مل کر ایک گاؤں بن گیا۔ اس کے بعد مختلف گاؤں کے مزدوروں، تاجروں اور صناعوں نے مل کر پیشاوروں کی جماعتیں بنا لی۔ شروع میں صرف ایک فرد تھا، یعنی وہی جنگل میں شکار کھیلنے والا وحشی۔ اس وقت کوئی سماج نہ تھی، پھر خاندان بنا، پھر گاؤں، اور آخر میں گاؤں سے سماج بنی۔ یہ سماج کیوں بنی؟ دراصل روزی کی جد و جہد نے
اشتراک عمل اور ارتقاء پر انسان کو مجبور کیا۔ مشترکہ دشمن کی مدافعت کرنے یا اس پر حملہ کرنے کے لیے تنہا لڑنے کے مقابلے میں متحد ہو کر لڑنا زیادہ مؤثر تھا۔ اس سے زیادہ کام کرنے میں اشتراک عمل کی ضرورت تھی، کیونکہ تنہا محنت کرنے کے مقابلے میں ایک ساتھ کام کر کے زیادہ خوراک اور زیادہ ضروریات زندگی مہیا ہو سکتی تھیں۔ اس کام میں اتحاد عمل کے معنی یہ تھی کہ معاشی اکائی کا دائرہ اس وحشی فرد سے جو جنگلوں میں تنہا شکار کھیلتا تھا بڑھ کر ایک پورے گروہ پر مشتمل ہو گیا۔ روزی کے لیے انسان کی جدوجہد اس معاشی اکائی کے دائرے کو برابر بڑھاتی رہی، اور غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ معاشرتی اکائی یعنی سماج کا دائرہ بڑھتا رہا۔ تاریخ کے شروع سے لے کر آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ گو انسان ہمیشہ لڑائیوں اور مصیبتوں میں گرفتار رہا ہے، اور کبھی بھی اسے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر بھی ارتقاء کا یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اس ارتقاء سے نہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کچھ بہت ترقی کر گئی ہے یا پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ خوشحال ہے۔ ممکن ہے پہلے سے کچھ بہتر ہو، لیکن تکمیل سے ابھی بہت دور ہے، اور ہر جگہ کافی مصیبت و افلاس نظر آتا ہے۔ اس تاریخی جائزے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح انسانوں نے انسان کا استحصال کیا۔ لہذا اگر کہیں ظلم اور جبر یا افلاس نظر آتا ہے تو یہ انسان کی وجہ سے ہے۔ اللہ کو اس سلسلے میں ہرگز کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔